مسلم تاریخ میں محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، موسیٰ بن مسیع، طارق بن زیاد جیسے فاتحین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اسلامی تاریخ کا ایک گمنام اور طاقتور کردار ایسا بھی ہے جس نے ان تمام فاتحین سے زیادہ فتوحات حاصل کیں، عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ اس کو ملک العدل کہا جانے لگا، جس نے شاندار سلجوق سلطنت کو وسعت دے کر ایشیا اور یورپ تک پھیلا دیا۔ اس کی حیرت انگیز فتوحات نے یورپ کو بھی حیران کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سلجوقی سلطنت کے تیسرے حکمران سلطان ملک شاہ کی، جس کا نام سن کر صلیبی تھر تھر کانپنے لگتے، مگر افسوس کریں یا بدقسمتی کہیں، خود مسلمانوں کی اکثریت بھی اس افسانوی کردار سے ناواقف ہے اور ملک شاہ کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جا سکا۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ملک شاہ کو ملک العادل کیوں کہا جاتا ہے، ملک شاہ رومیوں کا قیدی کیسے بنا، نظام الملک نے ملک شاہ کو کیسے آزاد کروایا، ملک شاہ نے رومیوں سے اپنی گرفتاری کا کیسے بدلہ لیا، ملک شاہ نے حاجیوں پر لگنے والا سرخ ٹیکس کیسے ختم کیا، ملک شاہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا واقعہ تھا، سلطان ملک شاہ نے کیا پیش گوئی کی جو 900 سال بعد پوری ہوئی، اور ملک شاہ کی موت کیسے ہوئی۔ سلجوقی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ سلجوق سلطنت کا دوسرا سلطان الپ ارسلان تیزی سے فتوحات حاصل کر رہا تھا۔ الپ ارسلان کا چھوٹا بیٹا ملک شاہ اپنے باپ کی طرح جری بہادر تھا اور نظام الملک جیسے زیرک دانش مند کی زیر تربیت رہ کر اس کی صلاحیتوں میں نکھار آ رہا تھا۔ صرف 7 سال کی عمر سے ملک شاہ بہترین تلوار بازی کر رہا تھا اور اس کو دیکھ کر الپ ارسلان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہی اس کا ولی عہد اور امت مسلمہ کے مستقبل کا درخشاں ستارہ ہے۔ الپ ارسلان کی زندگی میں ہی ملک شاہ نے نظام الملک توسی کے ساتھ رومیوں کے مختلف قلعوں کو فتح کر کے خود کو بہترین سپہ سالار بھی ثابت کر دیا۔ حالانکہ ان فتوحات میں نظام الملک کی بہترین حکمت عملی اور مشاورت شامل تھی، اسی لیے الپ ارسلان نے اپنی زندگی میں ہی ملک شاہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اور بغداد میں عباسی خلیفہ قائم سے بھی اس کی منظوری بھی لے لی۔ 5ویں صدی کا یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت بظاہر قائم تو تھی، لیکن طاقت عربوں کے ہاتھوں سے نکل کر ترکوں کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ عباسی خلافت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دین اسلام کا پرچم جو کبھی عربوں کی میراث تھا، اب اللہ نے ترکوں کو تھما دیا تھا۔ سلجوق عباسیوں کا بڑا ادب کرتے تھے اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ کے خلاف باغیوں اور اس کے تخت کی بحالی بھی الپ ارسلان کے تایا تغرل بیگ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اگرچہ عباسیوں کی خلافت میں وہ زور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سلجوقی انہیں خلیفہ مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملک شاہ کی منظوری بغداد سے بھی لی گئی۔ الپ ارسلان کے بعد 1073 میں ملک شاہ سلطان بنا تو اپنے والد کی وصیت پر عمل کیا اور اپنے بھائی ارسلان کو 5 لاکھ دینار دیے، جبکہ چچا کارود بیگ جو کہ اس وقت والی کرمان تھا، اس کو فارس اور کرمان کی ریاست سونپنی چاہی، لیکن کارود بیگ نے بغاوت کر دی اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سلطان بنتے ہی اس نے پہلی جنگ اپنے چچا سے کی اور اس کو قتل کر دیا اور اپنے چچا کارود بیگ کے بیٹے کو کرمان کی ریاست سونپ دی، جیسے اس کے والد الپ ارسلان نے وصیت کی تھی۔ ملک شاہ نے سلطنت کو چین کے صوبے
کاشغر سے بیت المقدس اور شام انطاکیہ سے قسطنطنیہ کی سرحد تک پھیلا دیا تھا۔ اتنی بڑی حکومت خلفائے راشدین اور خلفائے بنو امیہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود ملک بھر میں رعایا پر کسی بھی قسم کا کوئی تجارتی ٹیکس عائد نہیں کیا۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب ہی خوشحال تھے۔ ملک شاہ انتہائی دیندار، دل میں خوف خدا رکھنے والا، رعایا پرور بہادر جوان تھا۔ ملک شاہ کو ملک العدل کہا جاتا تھا۔ عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ بڑے سے بڑے ریاسی عہدیدار کو جرأت نہیں تھی کہ کسی بھی غریب کمزور انسان کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ اگر شاذ و نادر ایسا ہو بھی جاتا تو سلطان سے براہ راست شکایت کرنا انتہائی آسان تھا، انصاف فوری ملتا۔ حالانکہ ملک شاہ کے دور میں ایک طرف صلیبیوں کی سازشیں تھیں اور دوسری جانب بدنام زمانہ باطنی فتنہ بھی، لیکن اس سب کے باوجود یہ زمانہ امن و امان کا روشن دور کہلاتا ہے۔ ملک شاہ شکار کا انتہائی شوقین انسان تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے دوران رومی لشکر کا سامنا ہو گیا، جنہوں نے اس کو سپاہیوں کے ساتھ قید کر لیا۔ ملک شاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا ادب نہ کریں اور نہ زیادہ اہمیت دیں۔ اگر رومیوں کو شک ہوا تو مجھے کوئی رئیس یا معزز سمجھ کر تذلیل امیز رویہ اختیار کریں گے۔ ادھر ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک کو خبر لگی تو رومیوں کو تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی اور مذاکرات کے لیے بذات خود قلعے پہنچ گیا۔ دوران گفتگو رومی قلعے دار نے قیدیوں کا ذکر کیا تو بے پرواہ ہو کر دوسرے معاملات طے کیے۔ جب معاملات طے ہوئے تو اس میں قیدیوں کی رہائی کے معاملات بھی طے پا گئے۔ ملک شاہ کو قیدیوں کے ساتھ پیش کیا گیا تو نظام الملک توسی انجان بن گئے جیسے کوئی عام ترک ہے، اور قیدیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ آگے جا کر جب رومیوں کی حدود سے نکل آئے تو ملک شاہ کے کرتے کو بوسہ دیا۔ ملک شاہ نے کچھ دنوں بعد رومیوں قلعے پر چڑھائی کر دی۔ اسی دوران قلعے دار کو قید کر لیا۔ رومی قلعے دار نے جب ملک شاہ کو دیکھا تو پہچان گیا۔ ملک شاہ نے کہا، میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا، اس دن تمہارے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتاری محض اتفاقاً تھی۔ سلجوقی فوج کسی بھی طرح کمزور نہیں، اور اس قلعے دار کو تحائف دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس دور میں بہترین سڑکیں تعمیر کی گئیں، دریاؤں پر پل قائم کیے گئے، بکثرت مساجد، مدارس اور پل تعمیر کیے گئے۔ بغداد کی سب سے بڑی مسجد جامع کبیر اس کی یادگار تھی۔ حاجیوں کے راستے میں جگہ جگہ سرائے اور پانی کے لیے تالاب بنائے۔ مکہ معظمہ میں بدوؤں اور خدام کے لیے وظائف اور عطیات مقرر کیے۔ اس زمانے میں شیخ الحرمین کی جانب سے حاجیوں کو 7 دینار سرخ ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ ملک شاہ نے اس کے معاوضے میں جاگیر مقرر کر کے ٹیکس معاف کر دیا۔ عدل و انصاف پر یقین رکھنے والے ملک شاہ کا دل نبی مہربان کے عشق سے لبریز تھا۔ ملک شاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے راستے پر چلنا سعادت سمجھتا تھا، اور اس محبت کو اس نے نہ صرف اپنی اولاد میں منتقل کیا بلکہ ریاستی ذمہ داران کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ذکر گرامی پر اشک بار ہو جاتا تھا۔ ایک بار حاجیوں کے قافلے کو
رخصت کرتے ہوئے کہنے لگا، روزہ اطہر پر میرا سلام پیش کرنا، کہنا کہ نالائق غلام عرض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر حاضری کا مقدور ہوتا تو اس قافلے سے کبھی پیچھے نہ رہتا۔ یہ کہہ کر خود بھی رویا اور سب حاضرین کو بھی رلا دیا۔ ملک شاہ نے صرف عسکری دھاک نہیں بٹھائی بلکہ نظام معیشت، عدالت اور درسگاہوں کے بھی وسیع سلسلے قائم کیے۔ اس نے نیشا پور میں ایک بہترین درسگاہ بنوائی جس کا انتظام مشہور فلکیات دان اور مہندس عمر خیام کے سپرد تھا۔ بزرگان دین اور علماء کا بہترین احترام کرتا تھا، کبھی کسی بزرگ یا عالم کو دربار میں طلب نہ کرتا تھا، خود چل کر ان کے پاس جاتا۔ شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ خراسان میں سلطان ملک شاہ ترکستان پر فوج کشی کی تیاری کر رہا تھا کہ روم کے سفراء خراج لے کر پہنچے تو سلطان نے ان سے خراسان میں خراج لینے سے انکار کر دیا اور ان سفراء کو اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے خراج چین کے کاشغر پھاٹک پر دو۔ اگر کئی سال بعد مورخ تاریخ لکھے تو وہ بتائے کہ ملک شاہ کو شہنشاہ روم نے خراج چین کے کاشغر پھاٹک پر پہنچایا تھا، اور 900 سال بعد مورخ یہی لکھ رہا ہے، اور ملک شاہ کی یہ بات بھی درست ثابت ہو گئی۔ ملک شاہ نے 21 سال بہترین حکمرانی کی۔ سال 1092 عیسوی میں بغداد میں شکار پر تھا کہ بیمار ہوا، اور زندگی کی صرف 39 بہاریں دیکھنے کے بعد یہ نیک و عادل حکمران بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی، ملک شاہ نے کس کو ولی عہد بنایا اور سلطان کون بنا؟ سلطان بننے کے لیے ملک شاہ کے کس کس بیٹوں کے درمیان جنگ ہوئی؟ ترکان خاتون نے ملک شاہ کی موت کو سب سے کیوں چھپایا؟ اور بہت کچھ آئندہ ویڈیو میں دیکھیں۔